السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ شعراء ہے اور پارہ نمبر ہمارا 19 ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے جو شعر کہتے ہیں۔ آیت نمبر ہم نے آج 35 سے پڑھنا ہے اور حضرت موسیٰ کا قصہ چل رہا ہے۔ بات جہاں تک چلی تھی کہ حضرت موسیٰ جو ہیں فرعون کے دربار میں جب اپنی توحید کا ذکر کیا اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے جانے کا کہا گیا تو فرعون نے پہلے تو احسان جتائے اور اس کے بعد جو تھا کہ حضرت موسیٰ کی سے جو غلطی ہوئی تھی اس کا انہوں نے ذکر کیا، اس میں ذکر ہے۔ اور اب اس کے بعد جب دیکھا کہ معجزے دیکھنے کے بعد تو جو کہتے ہیں نا اس کے جو حواس باختہ ہوا یہ، تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو خدائی دعوے ہیں اور یہ اس کا کیا کریں۔ ایک دم درباریوں سے مشورے کرنے لگ گیا، کیونکہ اس کو ظاہری بات ہے کہ بات یہ بنتی تھی کہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں ڈر گیا ہوں یا میں جو ہے جو خدائی دعویٰ کیا ہے تو اس سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ تو اللہ نے بھی ان سے مشورہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو تم ظاہری بات ہے ایک جادو دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے گا اور لوگ بغاوت پہ اتر آئیں گے اور ظاہری بات ہے غالب ہو کے ملک پہ قبضہ کر لے گا۔ اس نے یہ جملہ کہا تو اللہ نے جو کہتے ہیں نا کہ مشورے جب آیا تو اللہ نے ان سے منہ سے کیا نکلوایا ہے، یہ جو ہے نا کہ کیا بات کہلوائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر ہم 36 سے پڑھتے ہیں۔ کالو وہ سارے بولے ارجح انہیں مہلت دے دیں، چھوڑ دیں ان کو، وہ اخاہو اور اس کے بھائی کو، یعنی کہ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو آپ چھوڑ دیں اور انہیں مہلت دیں۔ کیوں؟ وابعث اور بھیج، فی المدائنی شہروں میں، حاشرین اکٹھا کرنے والے، یعنی کہ شہروں سے اپنے کرندے بھیج۔ اور یہ جو بات تھی نا یہ اللہ کی قدرت سے ان کے منہ سے نکلی تھی۔ ظاہری بات ہے یہ سارے جو دربار والے بیٹھے ہوتے فرعونی کی بتی جو اس کے سردار تھے اور پوری کابینہ تھی وزراء کی، بہت بڑا اس کا جو دربار ہوتا تھا، اللہ نے یہ ان کے منہ سے بات نکلوائی کہ جو ہے نا اس موقع پہ کہ نہیں ان کو چھوڑ دے، مہلت دے، اور نہ سب کو پورے ملک سے جادوگر اکٹھے کر کے ان کے جادو کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ موقع ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ کو عام تبلیغ کا بھی موقع مل جانا تھا اور عوام الناس سب پہ حق واضح ہو جانا تھا۔ اچھا، درباریوں نے فرعون کو یہ مشورہ تو دے دیا، اب فرعون جو تھا وہ کیا نہ کرتا، اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے یہ قسم کی خدائی دعوے کی شکست ہے اس کی، کیونکہ کہتا تھا نا انا ربکم الاعلیٰ۔ اب رب اعلیٰ ہونے کے باوجود کہتا تھا میں رب اعلیٰ ہوں، تو اب جادوگروں سے پناہ لینی پکڑی اس کو، اب مرتا کیا نہ کرتا۔ تو ظاہری بات ہے اس کو اب سرخرو ہونے کے لیے، غلبے کے لیے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجبور ہو کر، آپ یہاں سے دیکھیں کہ مجبور ہو کر خدائی دعوے سے ہٹ کر جادوگروں سے پناہ لینے پر آ گیا۔ اب یہ دیکھیں فوراً مان گیا، ٹھیک ہے ہم سارے جادوگروں کو پورے ملک سے اکٹھے کرتے ہیں، پوری مملکت سے اکٹھے کرتے ہیں۔ اور کن کو اکٹھے کرتے ہیں؟ جو بڑے جادو میں ماہر تھے، استاد تھے، کیونکہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ جو مصر تھا اس وقت بہت گڑھ تھا جادوگر کا، جادوگروں کا گڑھ تھا اور جادوؤں کی جو سمجھ لیں کہ عروج پہ پہنچا ہوا تھا ان کا، یہ جو کمال تھا ان کا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہتا ہے فی المدائنی حاشرین، سب کو اکٹھا کرو پورے ملک میں بھیج کے، یا تو کا آئیں تیرے پاس بکلی ہر طرح کا سحارن علیم، ماہر جادوگر تیرے پاس فرعون کے اکٹھے ہو کر آئیں، جمع ہو کر آئیں، کرندے بھیج تو۔ اچھا اب کیا ہوا؟ فجمع السحرۃ، اب وہ سارے جادوگر جمع ہو گئے ہیں، لمیقات مقررہ وقت پر، یوم معلوم، ایک جو
مقرر کیا تھا، جانا پہچانا دن. کہتے ہیں یہ ان کا سمجھ لے کہ ان کے میلے کا دن تھا، ان کے موج مستی کا وہ دن تھا، اور اس دن مقرر کیا گیا. سب لوگ میدان میں اکٹھے ہوئے. اب جب سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا اور بڑا تخت نشین ہو کے بیٹھا ہے. وکیلا، اس نے کہا، للناس، لوگوں سے، حل انتم، کیا تم مجتمعون، کیا تم جمع نہیں ہوگے سب؟ یعنی کہ لوگوں کو تاکید کی کہ ساروں نے جمع ضرور ہونا ہے. اب کیوں ہونا ہے؟ اب کیوں ہونا ہے؟ اس وجہ سے سمجھ لیں لَعَلَّنَا. اب یہ جو لفظ ہے نا لَعَلَّنَا، تاکہ ہم نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ، کہ تاکہ ہم پیروی کریں، ان کانوا ہم الغالبین، کہ ان جادوگروں کی ہم پیروی کریں. جادوگر ان کانوا ہم الغالبین، اگر وہ غالب آئے. اب یہاں جو ہے یعنی کہ جھوٹ موٹ میں اپنے دل کو تسلی دے رہا ہے. اور یہ لَعَلَّنَا والا جو لفظ ہے نا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں شک ہے. اور درباریوں کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ اتنا بڑا یہ معجزہ ہے. یہ چونکے تھے اژدہا دیکھ کے، اور یہ جو بھگدڑ مچی اور وہ ید بیضا دیکھ کر. تو اب یہ لَعَلَّنَا والا تھا کہ یہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اب کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم انہی کی راہ پر رہیں گے. یعنی کہ ٹھیک ہے، ظاہر جادوگروں کو مانیں کہ لَعَلَّنَا، یعنی کہ سمجھ لیں کہ اپنی طرف سے پورا اپنا جو اس نے توکل کیا، بھروسہ کیا جادوگروں پر کہ مجھے جادوگر جو ہے نا یہ جادو کا مقابلہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کریں گے اور جادوگر جیت جائیں گے. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جب سارے جادوگر وہاں پہنچ گئے ہیں. کہتے ہیں روایت میں ہے کہ 15,000، بعض روایت میں 70,000. بہرحال کہ کافی بڑی تعداد میں جادوگر جو تھے وہ ساری اس کی فرعون کی جو سلطنت سے وہ جمع ہو گئے. اب جب سب پہنچے ہیں، اب کالو، سارے بولے. اب اتنے بڑے جو کہتے ہیں نا کہ بڑے بندے نے بلایا تھا، اس وقت کا جو فرعون بادشاہ وقت تھا، سلطنت کا مالک تھا، اور نعوذ باللہ جو اپنے آپ کو ہی رب کہتا تھا، اب وہ اس نے بلایا پرفارمنس کے لیے. تو ظاہری بات ہے اب اتنے بڑے بندے نے پرفارمنس کے لیے بلایا. لَإِنَّ لَنَا، تو کیا ہوگا، لَأَجْرًا، ہمارا انعام، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم غالب آ گئے. اب یہاں سے ایک آپ دیکھیں، سوچیں کہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جادوگر تو جادو سے کوئی چیز بھی بنا سکتے ہیں، جو مرضی سونا چاندی کر دیں. اب انہوں نے اب جو جادو دکھایا، اب ہم پیچھے سورہ طٰہٰ میں، ہم 16ویں پارے میں اچھی طرح بھی، سورہ اعراف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں بڑا ڈیٹیل سے، کہ انہوں نے جب یہ جادو دکھایا تو ظاہری بات ہے جو چھڑیاں اور انہوں نے رسیوں کو انہوں نے سانپ دکھایا. اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جادو کی حقیقت ہے وہ کیا ہے اصل میں. یہاں اللہ نا ایک یہ کہ پردے بھی کھول رہا ہے. حضرت موسیٰ کو پہلا لقب کیا ملا کہ جادوگر، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورہ مبارک تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ جادوگر کا. تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو سمجھنے کی، دیکھو یہ کوشش کرو کہ جادو کی حقیقت کچھ بھی ہو، جتنی مرضی خوف و دہشت پھیلا دیں. جادو سے خوف ہی ہوتا ہے، ہائی ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، ہائی یہ ہو گیا. کوئی بھی جادو کا خوف ہوگا، جادو جو تو کچھ نہیں ہوتا. اور جتنے مرضی وہ لوگوں کی نظروں میں کچھ سے کچھ کر کے دکھا دی، نظر بندی کر سکتے ہیں. اور وہاں بھی یہی کچھ ہوا تھا کہ نظر بندی صرف کی گئی تھی. اچھا اب لیکن اشیاء کی جنس نہیں بدل سکتے، اشیاء کے جنس، ورنہ اپنے لیے جتنے مرضی ہیرے جواہرات وہ بنا لیتے. تو اب کیا کر رہے ہیں بتائیں، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ اب اس کا مطلب ہے معاوضہ مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ اپنا معاوضہ، اور یہ بڑے بڑے جو جادوگر ہیں، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جی فلاں عامل فلاں بڑا جادوگر، اور یہ وہ سارا جی سڑ سڑ کر بولے. تو یہ کیوں وہ چھوٹے چھوٹے حجروں میں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کرایوں کے وہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں،
تو وہ جو کہتے ہیں نا سر چڑھ کے بولے تو خود کیوں نہیں کوئی بڑی کسی چیز کے مالک کیوں نہیں بن جاتے, کوئی خزانے خزونے کر لیں. اللہ نے یہاں اسی چیز کی, اللہ نے کہا دیکھو مانگا ہے انہوں اس نے کہ ہاں بھائی تو اتنا بڑا بادشاہ ہے تو بتا ہمارا انعام کیا ہوگا. اب کہہ رہے ہیں کالا بولا نعم ہو ٹھیک ہے, یس اوکے ہاں, وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, انعام و اکرام تو دور کی بات ہے, میرے مقرب بن جاؤ گے. اس وقت سمجھ لیں کہ بادشاہ کے ارد گرد مقربین جو تھے وہ سب سے وہ طاقتور سمجھے جاتے, یعنی کہ مال دولت عزت عہدہ وہ سارا تھا مقربین کے پاس. بادشاہ کے محل میں کوئی سیٹ مل جانا یہ ایسا ہی تھا جیسے آج کل ہماری وہ اسمبلی میں سیٹ مل جانا. تو وہ یہ اسمبلی کی سیٹ کے لیے جو اس کی اسمبلی کی سیٹ جو ہے انہوں نے کہا میری اسمبلی کی سیٹیں مل جائیں گی تمہیں. اب کالا لہم موسیٰ, اب کیا ہوا, انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے الکو آپ ڈالیں, ما انتم ملکون, یا ہم ڈالیں یا شروع ہم کریں یا آپ پھینکیں گے جادو یا آپ سٹارٹ کریں گے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ, انہوں نے ایک دم سے اپنی رسیاں پھینک دی. وَعَصِيَّهُمْ, اور اپنی لاٹھیاں بھی, جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی اور رسیاں بھی تھی. اب جب انہوں نے پھینکی ہیں اور پھینک کے اس وقت تو ظاہری بات کیا تھا, اس وقت تو کافر ہی تھے نا, اس وقت وہ جو جادوگر تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ بول کیا رہے ہیں, کالو وہ بولے بعزت فرعون, فرعون کے اقبال کی قسم, فرعون کی عزت کی قسم, ان لنحن الغالبون, ہم ہی غالب آئیں گے, ہم ہی غالب آئیں گے. یہ کہہ کر انہوں نے رسیاں اور اپنی جو عصا ہے اپنی چھڑیاں انہوں نے پھینکی ہیں. اور کیا ہوا, فَأَلْقَا, پھر ڈالا, پھر پھینکا, موسیٰ نے عصاہ اپنا عصا, فَإِذَا هِيَ, وہ ہو گیا, تلقف, ایک دم سے نگلنے لگا, ما یأفکون, جو کچھ انہوں نے پھینکا تھا. اب انہوں نے تو جھوٹ موٹ کی رسیاں اور چھڑیاں پھینکی تھیں اور نظر بندی کی, وہ ایسے لگے کہ جیسے رینگتے ہوئے سانپ ہیں, وہ سانپ ہی. اور حضرت موسیٰ کی جو چھڑی وہ کیا بنا, بڑا سا اژدہا, اور اس نے اگر 15,000 لگاؤ یا 70,000 لگاؤ, اس نے کیا کیا, اژدہے نے بڑا سا منہ کھولا. کہتے اتنا بڑا اس کا منہ تھا کہ جب وہ اپنا جبڑا کھولتا تھا اژدہا تو اوپر چھت پہ لگتا تھا اور نیچے زمین پہ اس کا ہونٹ ہوتا, اتنا بڑا اس کا جبڑا کھل جاتا تھا. اور اس نے ایک ہی ہڑپ میں سارے جو ہے نا وہ سب ہڑپ کر لیے, اور اتنی بھگدڑ مچی ہے, اتنا سب کچھ بھگدڑ مچی ہے, بڑے لوگ مرے اور وہ اس طرح. لیکن یہ سین ہوتے ہی جیسے ظاہری بات ہے ان کو پتا تھا, جتنے جادوگر تھے وہ جادوگر تھے, ان کو پتا تھا کہ ہم نے جادو سے نظر بندی کی ہے اور صرف یہ رسیاں اور چھڑیاں جو ہیں وہی سانپ دکھنے میں لگ رہے ہیں, اور یہ جو حضرت موسیٰ نے پھینکا ہے وہ جو ہے وہ جادو نہیں ہے. اب وہ فوراً فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ, فوراً گر گئے جادوگر, ساجدین, سجدے میں گر گئے ایک دم سے. کالو, اور ساتھ ہی بولا, اب جب وہ سجدے میں گئے نا, وہ جو سجدہ تھا وہ ان کو ایک دم سے نا اللہ نے ان کا جنت میں گھر دکھا دیا. اب جنت کیا ہے, جنت یہ ہے کہ نہ کسی نے سوچا ہوگا اس نعمتوں کا, نہ ویسی دنیا جیسی کوئی چیز ہے. جنت کا یہ نہیں کہ اتنی خوبصورت ان کو ان کے گھر, ان کے مقام جنت میں جب ان کو نظر آئیں تو یہاں کیا تھا, سونے چاندی انعام و اکرام کے باوجود اپنا مقرب بنا رہا تھا. اس وقت سب سے ٹاپ کی جو چیز تھی, سب سے ٹاپ کا جو عہدہ تھا وہ ظاہری بات ہے بادشاہ کے دربار تھا. بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے مقرب سائڈوں والی کرسیوں پر بیٹھنا, یہ والا جو کہتے ہیں نا کہ یہ سب سے ٹاپ کی تھی.
اب اس کے بدلے میں صرف سجدے میں کچھ نظر آیا، سجدے میں نظر آیا، کالو بولے آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر، رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ وہ والا رب العالمین، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے دن دربار میں جاؤ بولو ہم رب العالمین کے رسول ہیں، ربی موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کا رب، ہارون اور موسیٰ کا رب۔ اب یہ کیا ہوا ہے؟ اب ایمان لے آئے ہیں، ایک دم سے دل کی دنیا بدلی ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو جب صبح ہوئی تھی ان کی، جب انہوں نے صبح کی تھی تو یہ کافر تھے، ایمان سے خالی تھے ان کے دل۔ اب جب شام ہوئی اور ان کے مرنے کا وقت آیا، مرے ہیں شام کو یہ لوگ، تو کیا ہوا؟ تو مسلمان مرے ہیں، مومن مرے ہیں۔ کالا، اچھا اب اس نے ایک دم سے اس کی تو فرعون کو تو غصہ آ گیا اور بڑا اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ تو میری شکست ہو گئی، یہ تو میری رسوائی ہو گئی۔ اس کو نظر آ رہا تھا یہ تو حکومت کا زوال، ملک میں بغاوت اور یہ وہ سارا، ظاہری بات ہے اتنا بڑا مین جو مقابلے کے لیے بلایا تھا، وہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے جو دکھانا تھا، وہ کہتے ہیں نا حق حق ہو گیا، حق حق ہو گیا، باطل باطل ہو گیا۔ اب جب سب ظاہر ہو گیا عوام الناس پر، اور خاص دن تھا ان کا، جو سمجھ لیں ان کا تہوار تھا کوئی، تو اس وقت، اور جو کہتے ہیں نا دوپہر کو دن چڑھے، سارے جمع ہوئے تھے، اور وہ سارا ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا ماجرا ہوا کہ یہ تو فرعون کے تھے، یہ تو سارے ہار گئے، یہ تو سجدے میں گر گئے، اور یہ تو الٹا حضرت موسیٰ اور ان کے پیچھے لگ گئے۔ اس نے کہا نو 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 نو، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک دم سے کالا بولے آمن تم لہو، کیا تم ایمان لاؤ گے؟ لہو قبل، اس سے پہلے، ان آذن لکم، میں تمہیں اجازت دوں۔ یعنی کہ کیا کر رہا تھا یہ بظاہر جو کہتے ہیں سمجھتا تھا کہ میں ساری مملکت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں پر بھی میں راج کر رہا ہوں، میں ان کے دلوں پر بھی بیٹھا ہوا ہوں۔ تو نے کہا کہ ایک دم سے فرعون نے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے ایک دم سمجھ لیں کہ جواب بڑی حاضر دماغی سے جواب دیا، اوہو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ تو میں جب تک کہ حکم نہیں دوں گا۔ اب اس نے کیا چال چلی؟ اس نے کہا انہو لکبیرکم الذی، اوہو یہ تو موسیٰ ہی تمہارا استاد نکلا، مجھے تو اب پتہ لگا۔ یعنی کہ ایک دم سے ان کو الزام کیا لگا دیا کہ تم سب کا جو استاد ہے وہ حضرت موسیٰ ہی تو ہیں، انہوں نے تو تمہیں جادو سکھایا، اور پورا پلان کے ساتھ تم لوگ یہاں میدان میں جمع ہوئے۔ اب لوگوں کو دلوں کو یہ کہ شش و پنج میں ڈالنے کے لیے کہ یہ پوری پلاننگ سے سارا کام ہوا، کہ یہ سارے جو جادوگر ہیں ان کا تو استاد ہی موسیٰ نکلا۔ انہو لکبیرکم الذی، تمہارا تو وہی، اوہو تمہارا تو استاد ہے یہ بڑا کبیر، تمہارا جو سب سے بڑا استاد ہے وہی علمکم السحر، تم اسی نے تو تمہیں جادو سکھایا۔ فلسوف تعلمون، جلدی تم جان لو گے۔ کیا وہ کیا کہتا ہے؟ اوہو، اب ان کے کہتے ہیں نا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اب اپنی شکست چھپانے کے لیے اب جادوگروں پر بہتان لگا دیا کہ نہیں، یہ تو تمہارا جو ہے کہ یہ سب یہ ڈرامہ تھا، یہ سارا ڈرامہ تھا پورا تمہارا۔ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں کاٹ دوں گا، کٹوا دوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ بھی، وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پاؤں بھی، مِنْ خِلَافٍ مخالف سمت سے، یعنی کہ اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹ دوں گا۔ اور ظاہری بات ہے یہ جو کہتے ہیں نا میڈیکل بھی دیکھ لیں، اگر سائنس میں بھی دیکھا جائے، اگر ایک طرف سے ہی ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیتا تو فوراً ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اگر دایاں یعنی کہ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آہستہ آہستہ جان نکلتی ہے، تڑپ تڑپ کے، تکلیف سے، اذیت سے۔ والا اسلی بنکم، اور پھر میں تم کو سولی بھی چڑھا دوں گا، اجمعین ساروں کو،
تو اسی لیے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سولی جو چڑھانا جو تھا یہ اسی نے فرعون نے شروع کیا تھا، یہ سولی والی سزا، اور وہ میخوں والا فرعون، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ میخیں گاڑ کر ہاتھوں اور پاؤں میں، یہ جو کہتے ہیں نا اس کے تنوں پر، درختوں کے تنوں پر، یہ لکڑی کے تختوں پر یہ سولی چڑھا دیتا تھا. اور کہتے ہیں کہ اس نے اسی طرح کیا ان سب کو، ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے تو ان کو سب کو سولی چڑھا دیا عبرت بنانے کے لیے کہ کوئی بھی اگر کسی کے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی ہو کہ جی یہ سارا جو ڈرامہ ہوا یا سارا جو سین ہوا یہ سچ ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سچ ہیں، یا ان کا عصا سچا تھا یا یہ وہ، تو اس نے ان سب کو کرنے کے لیے باقاعدہ یہ پورا اس نے خون ریزی اور یہ قتل والا کام کیا ہے، اس نے ان کو سولی چڑھایا ہے. آگے سے ان کا جواب دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا مومن کا رو بھی بہت ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت بہت ہوتی ہے. ایک دفعہ جو اللہ پر توکل کرنے لگ جائے، ایک دفعہ جو رب کی پناہ میں آ جائے، ایک دفعہ جو رب پر یقین کر لے، اس کو کوئی چیز مروب نہیں کر سکتی، اس کو کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی. تو اللہ سے جس کا رشتہ جڑے گا، جو اللہ کی وہ جو کہتے ہیں نا رسی تھامے گا، وہی مضبوط ہوگا، تو اسی کا جو توکل بڑھے گا. اب انہوں نے تو دیکھ لیا تھا اپنا جنت کا گھر سجدے میں، تو یہ کیسے کہ اس سے مروب ہو سکتے تھے یا اس سے ڈر سکتے تھے؟ اب ان کے جو الفاظ تھے وہ بڑے ہی یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ خوبصورت تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے تیری نگاہ میں ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تیری زیادتیوں اور سختیوں پر ہمیں صبر جمیل عطا کرے اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے. یہ انہوں نے دعا مانگی، اس لیے کہتے ہیں کا خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو. انہوں نے کہا کہ کوئی ڈر نہیں، کہ جسمانی زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، جسمانی تکلیف دے سکتا ہے نا، جسمانی تکلیف دے سکتا ہے، اور پھر کیا ہے اینڈ تکلیف دے 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 کر زندگی بھی ختم کر دے گا. لیکن زندگی ختم کر کے جانا کدھر ہے، جانا کدھر ہے؟ زندگی ختم کر کر کے جو ختم ہو جائے گی تو دنیا سے تو یہ جسم سے یہ جان کٹ جائے گی، یہ جسم سے دنیا سے تو تعلق کٹ جائے گا، یہ آگے کہاں پہنچے گا؟ اب یہ انہی کا تھا کوشچن. کالو بولے لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، نو پرابلم، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب ان کو تو کوئی جو کہتے ہیں نا کہ کوئی ان کی ٹیچنگ نہیں تھی، کوئی ان کو استاد نہیں تھی، کوئی تبلیغ نہیں تھی. وہی جو حضرت موسیٰ نے جادو شروع ہونے سے پہلے جب یہ میدان میں ایک طرف سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف یہ جادو کرتے، صرف حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ نے تب بھی ان کو بس جو تھوڑا سا جو کہتے ہیں تبلیغی لیکچر دیا تھا کہ جو ہے نا سچ کو مان لو، تو اگر جھوٹ کو کرو گے چیلنج تو تمہیں خود ہی منہ کی کھانی پڑے گی. تو وہ بس یہ ان کے جو کہتے ہیں اتنے چند جملوں سے یہ اتنی بڑی انہوں نے بات کر دی کہ ہم تو رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو سجدے میں نظر آیا تو وہ ایک دم سے دل کی دنیا بدل گئی تھی. ان کو پتا تھا کہ یہاں سے دنیا سے جسم تو کٹ جائے گا، لیکن اگلا مقام وہ ہے، اگلا مقام وہ ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا اس یقین کے ساتھ جس کا سجدہ ہوگا، اللہ نے ایویں نہیں کہا کہ میں سجدوں میں قریب ہوں، میں سجدے میں قریب ہوں، مانگو جو کچھ سجدے میں مانگتے ہو، میں سجدے کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہوں، میں سر جھکا ہوا بھی جانتا ہوں کہ کہاں جھک رہا ہے، دل کتنا جھک رہا ہے تمہارا سر تو بظاہر جھک رہا ہے، جسم جھک رہا ہے، دل کتنا جھک رہا ہے، خضوع و خشوع کتنا ہے. ہم یہاں بڑی اب کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کہ جی رمضان ہے، جو ہر چیز کا جو اتنی نمازوں کا ثواب مل گیا، اتنے نفل پہ جی اتنا ثواب مل رہا ہے، فرضوں پہ اتنا ثواب مل رہا ہے، خود اپنی امیجن کر رہے ہیں کہ اتنی کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے تولنا تو کچھ اور ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا قرب قیامت جو ہے وہ خضوع و خشوع، دل کا خضوع و خشوع وہ ختم ہوگا سب سے پہلے، اور جو نمازیں اور عبادات وہ صرف سمجھ لیں کہ دکھاوا رہ جائے گا. تو اور جو کہتے ہیں نا کہ آپ کی صرف وہ جو کہتے ہیں لپسنگ رہ جائے گی یا آپ کی جسمانی ایکسرسائز رہ جائے گی.
خضوع و خشوع ختم ہو جائے گا عبادات میں سے قرب قیامت۔ اب ان کا جو سجدہ تھا وہ خضوع و خشوع کے ساتھ، جو خضوع و خشوع کے ساتھ سجدہ ہو اس میں مقبولیت کیوں نہیں ہوگی، اس میں اگلا جنت کا گھر کیوں نہیں نظر آئے گا، اس سجدے کے بعد توکل کیوں نہیں بڑھے گا۔ اب وہ توکل کی دولت وہ کیا تھا، ایک سجدے کے بعد ہی توکل کے اتنے مقام پہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا نو پرابلم، ان کا نو، کوئی ضرورت، لا ضیرہ، کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں، ہمیں کچھ نہیں، ان الی ربنا منقلبون، ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کاٹ دے، کر دے، ختم کر دے، فنش کر دے۔ ان نطمع، ہم تو امید رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں۔ اب یہ امید بھی ہے کہ دعا کرتے ہیں ہم اللہ سے، یہ نطمع سمجھیے ہماری التجا ہے، ہماری دعا ہے، ہماری طمع ہے، ہماری آرزو ہے، نطمع ہماری طمع ہے، آرزو ہے، امید ہے، یہ طمع آرزو یہ ساری یہ دعا کے معنی میں، مانگنے کے معنی میں کیا، این یغفر اللہ بخش دے، لنا ہمیں، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری خطاؤں کو، اللہ ہمارا رب معاف کر دے، بس بخش دے، بس بخش دے، ان کننا اور ہم بن جائیں گے، ہم ہیں، ان کننا اول المؤمنون سب سے پہلے ایمان والے۔ یہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لائے تھے اس وقت، فرعون کی جو سلطنت میں سے، اور اتنا ان کو پتا تھا جادو کیا ہے، اور یہ سارا جو ڈرامہ ہے وہ کیا ہے سارا۔ اب اس اتنے بڑے سمجھ لیں کہ سارا حق اور باطل کا جو کھیل کھیلا گیا اور سب کچھ واضح بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی کوئی جو کہتے ہیں نا کہ فرعون کی سمجھ جاہریت میں کمی نہ آئی، اس نے ظلم اور زیادتیاں اور بڑھا دیں، اور تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد سورہ اعراف میں جو وہی کہ آہستہ آہستہ جب ان پہ وہ جو اللہ تعالیٰ آفات بھی بھیجتا رہا، حضرت موسیٰ کے پاس آتے رہے، اچھا اب بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن نہیں ہوا۔ اب یہ نہیں آ رہے تھے، کہتے ہیں کہ بار بار، تو پھر کیا ہوا، تو اللہ نے پھر وہی کہا کہ نہیں بس فنش، اب ان کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ مہلتیں دیتا ہے، اللہ بار بار مواقع دیتا ہے۔ اب جیسے اب ہمیں بھی تو اللہ موقع دے رہا ہے کہ کیا کرونا سے سیدھے ہو جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، اپنے اعمال صحیح کر دو۔ کرونا کیا ہے، معمولی نہ نظر آنے والا جو کیا تھا، ایک وائرس نے تباہی مچا دی، ختم کر دی، بڑے بڑے جوان گر گئے، تو کمزور اور بوڑھے یہ وہ تو سارا جی قوت مدافعت کا جی چکر، تو بندہ پوچھے جوانوں میں کیا قوت مدافعت کا چکر، اللہ نے کیا کہا تھا، ایک وائرس سے میں تمہیں ختم کر سکتا ہوں، اللہ نے سیلاب لے آئے، اللہ زلزلے لے آئے، اللہ بار بار ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ، تو اللہ نے ان کو بھی بار بار موقع دیے، پھر کہا بس، پھر ختم ہو گیا ٹائم۔ اور پھر کیا ختم ہوا ٹائم، کیا ہوا، تو انشاءاللہ باقی سبق کل پڑھیں گے۔ اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، ظالموں کو نیست و نابود کر دے، سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما، بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت تندرستیاں عطا فرما، ایسی صحتیں دے دے اللہ، کوئی بھی بیماری باقی نہ رہے، کوئی درد تکلیف نہ باقی رہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کے حال پہ رحم فرما دے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، نسلوں کو ایمان والا کر دے، اللہ تیرے محبوب کے سچے امتی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔